جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں بابر علی۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے اپنے یوٹیوب چینل بابر ڈیلی نیوز پر۔ ناظرین، جو پچھلے 24 گھنٹے میں خبریں آئی ہیں یا 12 گھنٹے میں خبریں آئی ہیں، ہم آپ سے ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے اہم خبر یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے، اور اس سے پہلے ہم تھوڑی سی آپ کو ایک بات بتا دیں کہ آپ کو پاکستان سیاست میں بالکل خاموشی نظر آ رہی ہوگی۔ خاموشی اس طرح سے ہے کہ نہ حکومت کی طرف سے کوئی مومنٹ ہے، نہ کوئی اپوزیشن کی طرف سے مومنٹ ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، یا خاموشی میں کچھ بڑے کی تیاری ہو رہی ہے، یا حکومت کی طرف سے یا اپوزیشن کی طرف سے، یا ان کی طرف سے جو حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں۔ اچھا، عمران خان کے حوالے سے اڈیالہ جیل سے دو خبریں ہیں، دو طرح کی خبریں رپورٹ ہوئی ہیں جیل سے، دو طرح کی خبریں ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو لے کر ایک تو ثاقب بشیر صاحب نے، کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کہ عمران خان صاحب مکمل طور پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ خیر کرے کیا ہے۔ تو میں نے حسین احمد چودھری کا ٹویٹ نکالا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اڈیالہ جیل سے خبر ہے کہ عمران خان صاحب نے 2 دن سے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ تو کمرہ عدالت میں صحافیوں سے بھی کوئی بات چیت نہیں کر رہے، روسٹرم پر جا کر بھی عدالت سے کوئی شکایت نہیں کرتے۔ اللہ خیر کرے، ایسی کیا بات ہے، ایسی کیا ان کے اندر چبھن ہے، ایسی کیا تکلیف ہے جو انہیں خاموش کیے ہوئے ہیں۔ ایسے خاموش تو نہیں رہتے تھے وہ، بٹ وہ جہاں بھی جاتے تھے یا جس سے بھی ملتے تھے یا میڈیا کے سامنے یا عدالت کے سامنے، وہ بات چیت ضرور کرتے تھے، بولتے تھے، کچھ حکومت کے لیے کچھ کہتے تھے، یا اپنی جماعت کے لیے کہتے تھے، یا اپنے پاکستان کے لوگوں کے لیے، یا اپنی قوم کے لیے، یا اپنی پوری جماعت کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف، ان کے لیے کوئی بیان دے دیتے تھے، یا جو ان کے مخالف ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی بیان دے دیتے تھے۔ میری نظر سے عمران خان صاحب کی خاموشی بڑی معنی خیز ہے۔ کیا وہ کچھ پلان کر رہے ہیں، یا پھر کوئی اندر کی بات اس قوم سے یا اس ملک سے یا اپنے چاہنے والوں سے چھپا رہے ہیں؟ ان کو کس بات کی یا کس بات کی فکر ہے، یا کس پریشانی نے ان کو خاموش کر دیا ہے؟ چلیں جی، ہو سکتا ہے جس طرح حکومت الزام لگا رہی ہے کہ وہ ڈیل کر رہے ہیں، یا ان سے ڈیل کی جا رہی ہے، یا وہ کسی سے ڈیل کر رہے ہیں، ایسا ہو بھی سکتا ہے، ایسا نہیں بھی ہو سکتا، کیونکہ ایسا وقت سے پہلے کہنا بہت اچھا نہیں ہے، بہت برا ہے ہماری طرف سے تو دیکھا جائے۔ ابھی تو ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آخری بار جو ان کی ملاقات ان کے وکلاء سے ہوئی تھی، تو ان کے وکلاء نے خبر دی تھی، انہوں نے باہر آ کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کی ڈیل میں نے نہیں کی، اور نہ ہی میں ڈیل کرنا چاہتا ہوں، اور نہ میں اپنے ملک و قوم کے لیے کوئی ڈیل کروں گا، اور نہ ہی میں کر رہا ہوں۔ جب عمران خان صاحب کی بہنوں کی رہائی کے بعد ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے تب بھی اپنی بہنوں کے ذریعے اس ملک کے لیے اور اس ملک کی قوم کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے اور پوری پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بیان دیا تھا کہ میں کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کر رہا، اور نہ ہی میں ڈیل کرنا چاہتا ہوں، نہ میں اپنی قوم کو دھوکہ دینا چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہیں جی، ایک طرف تو یہ خبریں ہیں کہ عمران خان صاحب کی عجیب ترین خاموشی، اور دوسری طرف یہ کہ جھوٹی افواہیں پھیل رہی ہیں کہ وہ ڈیل کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کہنا قبل از وقت بہت غلط ہوگا۔ تو دوسری طرف عمران خان صاحب کے وکیل ہیں چودھری خالد ایڈوکیٹ، ان کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب بولے بھی ہیں، اور انہوں نے بات بھی کی ہے۔ کچھ خبریں ایسی ہیں، کچھ ایسی ہیں، اللہ خیر کرے کیا ہو سکتا ہے، یا وہ غلط ہیں یا وہ غلط ہیں۔ یہ تو پھر ملاقات بندہ ان سے کرے، بذات خود ان سے سوال کرے، تب پتہ چلتا ہے نا کیا ہے۔ ایک چیز جو کنفرم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک کھچڑی پک رہی ہے۔ کھچڑی کیا ہے، میں یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، اہم ہے وہ، اور پکانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور یہ تیاری ہر پیمانے پر ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ جس طرح علی امین کے بار بار بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ ہمیں فائنلی ایک بہت بڑا احتجاج کرنا ہوگا، یعنی کہ وہ ایک احتجاج کی طرف اپنی قوم کو اور اپنی لیڈرشپ کو متوجہ کرا رہے ہیں کہ ہمیں ایک بہت بڑا وہ احتجاج کرنا ہوگا، جس کے مثبت نتائج ہوں، پرامن احتجاج ہو، عمران خان کی رہائی ہو، یا پھر کوئی اور ان کی اس کے اندر ہو سکتی ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں مطالبات ہو سکتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں اگر آواز بلند ہو رہی ہے
تو عمران خان کی ہو رہی ہے، کیونکہ عمران خان کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں لوگ۔ جو کچھ اس پارٹی کے ساتھ ہوا، جو کچھ اس پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ہوا، یا اس کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوا، یا پھر اس پارٹی کے کارکنان کے ساتھ ہوا، وہ آپ سب کو پتہ ہے، اور ہمارے سامنے بھی اور آپ کے سامنے بھی۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی ایک پارٹی کو کرش کرنے کی، ایک پارٹی کو تباہ و برباد کرنے کی، توڑنے کی۔ ان کے مقاصد پورے ہو سکتے ہیں اگر تحریک انصاف ایک بہت بڑا کامیاب احتجاج کرتی ہے، کرنے کا احتجاج جرت رکھتی ہے، اور انہوں نے ٹھان لیا ہے، تو ان کے اس احتجاج میں ان کے وہ مقاصد پورے ہو سکتے ہیں جو ان کے ایک ایک پی ٹی آئی کے کارکنان کی خواہش ہے۔ یعنی کہ عمران خان رہا ہو سکتے ہیں، اور یہ حکومت گھر جا بھی سکتی ہے اگر یہ احتجاج کر سکتے ہیں تو۔ 17 سیٹوں والی حکومت ان پہ مسلط ہے، اور ان کی سیٹیں چھین کے ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے۔ ایک خبر یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بہت بڑا دھچکا لگا ہوا ہے۔ سب سے اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو بہت بڑا پاک چین دوستی کی صورت میں دھچکا لگا ہے کچھ دن، 2-3 دن پہلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں سی پیک کے منصوبے ہیں، اور کچھ چائنا کی مدد سے، یا چائنا کی پاور شیئرنگ سے، یا چائنا کی ہیلپنگ سے، یہاں پہ جو بھی پروجیکٹ یا جو بھی منصوبے چل رہے ہیں اس میں چائنیز انجینئرز بھی ہیں، ادھر ہمارے پاکستان میں رہ رہے ہیں، یا کوئی اور باشندے بھی رہ رہے ہیں جو ان کام کے ریلیٹڈ اس ملک میں رہ رہے ہیں۔ ان باشندوں پر لگاتار کوئی نہ کوئی خود کش حملے ہو رہے ہیں، یا ان کو مارا جا رہا ہے، یا ان پہ اٹیک ہو رہے ہیں۔ اس لیے چین کے سفیر نے وزیر خارجہ کو بلا کر اور یہ صاف کہہ دیا کہ سب سے پہلے ہمارے جو چینی باشندے ہیں ان کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ تو یقینی اگر بناؤ گے، یقینی تحفظ اگر بنا سکتے ہو، تو تب یہ کام یہ جو منصوبے جات ہیں یہ آگے چل سکتے ہیں، ورنہ ایسے نہیں چل سکتے۔ سی پیک بھی ایک شرط میں چل سکتا ہے اگر تم ہمارے شہریوں کا تحفظ یقینی بنا سکتے ہو۔ سب سے بڑی اہم خبر یہی ہے کہ کیونکہ یہ جو یہ جو اسحاق ڈار ہیں نا، انہوں نے 2013 سے لے کر 2017-18 تک پاکستان معیشت کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ جنرل باجوہ نے بھی یہ صحافیوں کو کہا ہے کہ آپ سن سکتے ہیں عمران ریاض کا وہ ولاگ جس میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو 2022-23 کے بعد بھی انہوں نے اسے بلا کر جو بچی خوشی معیشت تھی اس کو بھی تباہ کرا دیا باجوہ نے۔ اب یہ آگے ہیں خارجہ پالیسی۔ جو خارجہ پالیسی میں تھوڑی سی تبدیلی تھی یا تھوڑی سی اپرومنٹ تھی، وہ بھی اب دھر پھٹے منہ اور یہ ختم ہونے کو جا رہی ہے۔ جو پیر کی موچ ہے آصف علی زرداری کی، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو ان کا چین کا دورہ ہے، ایک ادھر سے میاں جو شریف برادران ہیں امریکہ کی جولی میں پڑے ہیں، تو وہ کوئی ڈیل کر رہے ہیں، اپنے الیکشنز کی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس چیز کی کر رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں سمجھ آ رہا۔ یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن سے خوف زدہ ہیں کہ وہ باہر نہ آ جائیں، عمران خان کو باہر نہ نکال لیں یہ الیکشن جیتنے کے بعد، الیکشن ون کرنے کے بعد۔ آصف علی زرداری کے پاؤں میں موچ آ گیا، لیکن میرے خیال سے ایسا بھی ہو سکتا ہے، موچ آ جاتی ہے، بوڑھے انسان ہے، زیادہ عمر ہے، پاؤں پھسل جاتا ہے۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ چین کا دورہ نہ کرنا چاہتے ہوں، انہوں نے یہ تھوڑا سا آگے ڈھال بنا لی ہو اس پاؤں کے موچ کو۔ جس طرح بچپن میں ہم پیٹ کا درد یا بازو کا درد یا ٹانگ کا درد یا سر کا درد کا بہانہ بنا لیتے تھے، جس دن ٹیسٹ ہوتا تھا ہمارے اسکول میں، خاص طور انگلش گرامر کا، تو ہم نہیں جاتے تھے کہ اسکول جانے کا جس وقت ٹائم گزر جائے گا، ایک وہ 10-11 بجے کا ٹائم ہو جائے گا، تب ہم ریلیکس ہو جائیں گے کہ ہم اب ٹھیک ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ صورت بھی ہو سکتی ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں اتنا بڑا تو نہیں ہوں۔ ایک اہم خبر ناظرین، شہباز رانا یہ خبر کیا کہ گزشتہ 25 ستمبر کو ہم نے IMF سے معاہدہ مکمل کر لیا تھا، جس کے بدلے میں وہ پاکستان کو $7 ارب دے گا۔ ہوا یہ ہے کہ جو شرائط انہوں نے رکھی تھی حکومت وقت، وہ شرائط پوری کرنے میں ناکام ہوئی ہے، اس لیے اب IMF پیچھے ہٹ رہا ہے، کچھ قدم پیچھے ہٹ چکا ہے ان کو پیسہ دینے کے لیے، کیونکہ پنجاب بہت زیادہ خرچے اخراجات کر رہا ہے اپنی قوم پہ، اپنے لوگوں پہ، پنجاب کے رہنے والوں پہ۔ ہو سکتا